اللہم صلی علی۔ بصرے کا گورنر حجاج بن یوسف بڑا ظالم آدمی تھا، تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی بزرگ تھے، تو آپ نہ اس کے غلط کاموں پہ اسے ٹوکا کرتے تھے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی ٹوکتا ہے تو ہمیں ضد چڑھتی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ میں پہلے دیکھ لو میری کہیں کوتاہی پہ تو نہیں ٹوک رہا۔ وہ ظالم تھا، آپ اسے ٹوکتے تھے، تو جب روک ٹوک ہونے لگی تو یہ جو بادشاہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ روک ٹوک بڑی تو اس نے بلا لیا حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بلا کے کہنے لگا میں آپ کو قتل کروں گا۔ تو آپ فرمانے لگے جس طرح تو مجھے قتل کرے گا نا، میرا رب بھی تجھے اسی طرح ہی قتل کرے گا۔ اللہ والے تھوڑا کسی سے ڈرتے ہیں، وہ اسی طرح تجھے قتل کرے گا۔ کہنے لگا حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر آپ مجھ سے معافی مانگ لیں گے تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ تو آپ فرمانے لگے معافی تو میں روز مانگتا ہوں، پر صرف اپنے رب سے، تجھ سے کاہے کی معافی مانگوں، کس بات کی تجھ سے معافی مانگوں؟ کہنے لگا پھر آپ باز جلاد سے کہنے لگا اسے قتل کرو۔ آپ نے ہنسنا شروع کر دیا، تو وہ کہنے لگا ہنستے کیوں ہو؟ فرمانے لگے تیری جرت پہ ہنس رہا ہوں کہ خدا کا کمزور بندہ ہو کے تو کس طرح کی جرت کے ساتھ باتیں کر رہا ہے کہ میں تجھے قتل کرا دوں گا۔ اس نے کہا پکڑو، اور غصے میں آ گیا، پکڑو اور انہیں قتل کرو۔ جب قتل کرنے لگے تو آپ نے منہ کعبے کی طرف کر لیا اور پڑھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ کعبے کی طرف منہ کر کے یہ دعا پڑھی تو کہنے لگا اچھا اس کا رخ پھیر دو کعبے سے۔ تو آپ کا جب رخ پھیرا تو آپ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تمہیں پتہ نہیں منہ جدھر بھی کرے اللہ ادھر ہی ہوتا ہے۔ تو بڑا بیوقوف ہے، تو کعبے سے رخ پھیر کے سمجھتا ہے کہ اللہ کوئی معاذ اللہ مقید ہے، ادھر رب تو ہر طرف ہے، جلوہ تیری ذات کا کو بکو ہے، میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر۔ جے میں تینوں اندر جانا تو پھر مقید جانا، تو جے میں تینوں باہر جانا تے اندر کون سمانا، اندر بھی تو ہے تے باہر بھی تو ہے تے بلا کون نمانا۔ فرمایا کہ بھئی ہر طرف ہی اللہ ہے۔ اب اس نے پتہ کیا کیا، آپ کو جب قتل کروا رہا تھا نا تو حضرت سعید بن جبیر نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ میرے بعد اسے کسی اور کو قتل کرنے کا موقع نہ دینا، میں اتنی بات کسی اور پر اسے مسلط نہ کرنا۔ حضرت سعید بن جبیر قتل ہوئے، شہید ہوئے، تو اتنا خون بہا، اتنا خون بہا کہ خون بند ہی نہیں ہوتا، اتنا خون۔ وہ کہنے لگا وزیروں سے، مشیروں سے، طبیبوں سے کہ اتنا خون؟ تو وہ کہنے لگے بادشاہ یہ خون بتاتا ہے کہ یہ بندہ تجھ سے ڈر کے نہیں مرا، ورنہ تو تلوار بندے کے قریب آتی ہے تو خون خشک ہوتا جاتا ہے، ورنہ تو حکم ہوتا ہے سزائے موت کا تو لوگوں کے کپڑے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ بندہ نہ ڈر تھا، اس لیے اتنا اس کا خون نکلا ہے کہ اسے کوئی ڈر نہیں تھا۔ حضرت سعید بن جبیر کو قتل کرنے کے بعد نا حجاج بن یوسف 15 دن زندہ رہا ہے، صرف 15 دن۔ کینسر ہو گیا پیٹ میں، اتنی تکلیف ہوئی کہ جس بیماری کو آج آپ کینسر کہتے ہیں کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ طبیب گوشت کی بوٹی ڈالتا تھا دھاگے کے ساتھ پیٹ میں، تو باہر آتی تھی تو وہ گل سڑ کے باہر نکلتی تھی، اس کے اپنے بھی اس کے کمرے میں نہیں جاتے تھے۔ او یارو، ظلم کرتے ہوئے لوگ سوچتے نہیں کہ اس کا حساب کتنا بھیانک ہوگا۔ رات کو چیخ مار کے اٹھتا، گھر والے کہتے تجھے کیا ہوا؟ وہ کہتا تھا جب بھی میں سوتا ہوں تو سعید بن جبیر میری خواب میں آتے ہیں اور میری ٹانگ پکڑ کے گھسیٹتے ہیں تو میری آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ جو بددعائیں ہیں یہ تمہارے بستر تک تمہارا پیچھا کرتی، یہ نیندوں میں سوراخ کر دیتی۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے، سویا نہیں جاتا، تو میں کہتا ہوں پتہ کر لو، شاید کو بات نکل ہی آئے، پتہ کر لو، دیکھ لو، غور کر لو، توجہ کر لو، شاید کو بات نکل آئے۔ اگر نکل آئے نا تو پھر توبہ کر لو، اور اگر نکل آئے تو پھر معافی مانگ لو، اگر نکل آئے تو پھر اللہ سے ڈر جاؤ، اگر نکل آئے تو پھر احتیاط کر جاؤ۔ لیکن باتیں نکلنے پر بھی ہم ماننے کو تیار، تو یہ مت سمجھیں کہ جب انسان کسی کا ظلم کرے گا تو وہ چین کی نیند سوئے گا، جی ہو سکتا، جیسا کرو گے پھر ویسا، جیسا کرو گے پھر ویسا۔
مجھے بڑی ایک شخص کی، اور میں اس بندے کو داد دیتا ہوں، اس نے بڑی اعلیٰ ایک دفعہ بات کی. مجھے کسی نے بتایا کہ یہ فلانا آدمی اپنے باپ کا بڑا سخت نافرمان ہے، تو میں چلا گیا اور مجھے پتہ چلا کہ وہ بیچارے جو ہیں اس کے والد وہ تکلیف میں ہیں. تو میں نے جا کے ان سے کہا کہ آپ مہربانی کریں اس بچے سے کہ اپنے ابے کو راضی کر. تو مجھے کہنے لگا پیر صاحب آپ کے آنے کا شکریہ، پر یہ جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میں نے اس سے بڑھ کر اپنے ابا کو ستایا ہے، یہ ٹھیک کر رہا ہے. اور وہ روتا تھا شخص، وہ روتا تھا، کہتا تھا میں نے اس سے زیادہ زیادتیاں کی ہیں، تو یہ جو میرے ساتھ کر رہا ہے نا یہ صحیح کر رہا ہے. یہ میری بہو کے سامنے جب مجھے برا بھلا کہتا ہے تو یہ میری سزا، یہ میرا بنتا تھا، میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا. یہ اپنے بچوں کے سامنے جب میرے ساتھ سخت رویہ اختیار کرتا ہے تو یہ جو ٹھیک کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے. لیکن میں نے اس کے بیٹے کو کہا، میں نے کہا پتر جہاں تیرا والد آج کھڑا ہے تو بھی کل یہیں کھڑا ہونا چاہتا ہے، تیرا بھی ارادہ ہے کہ اسی جگہ کل تجھے کھڑا کیا جائے اسی کٹہرے میں. کہنے لگا نہیں. تو میں نے کہا پھر تو اللہ پہ چھوڑ، تو کس چکر میں پڑ گئے. آپ یقین کریں، آپ سکون دیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھ لو کہ ماں باپ جن کے چلے گئے وہ راضی گئے ہیں. نہ کسی کو بتانا، نہ کسی سے ذکر کرنا، وہ اپنے آپ سے پوچھ لو. اگر وہ راضی نہیں گئے تو پھر قبروں پہ جاؤ، کہ پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، پھر قبر پہ ہی بیٹھ جاؤ. میرا رب تو وہاں بھی تمہاری صلح کرانے کو تیار ہے، وہاں بھی کرم کر دے گا اللہ. اور جن کے موجود ہیں وہ تھوڑی غور کر لیں، وہ ایک دفعہ پلٹ آئیں، واپس آ جائیں. آپ جب کسی سے پیار کر رہے ہوتے ہیں بوڑھے سے تو آپ اپنا بڑھاپا محفوظ کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ قدر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی قدر کے لیے آنے والا اپنا مستقبل محفوظ کر رہے ہوتے ہیں. اپنی زندگی کے لب و لہجوں پہ، اٹھنے بیٹھنے پہ غور کرو. میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، ادھر دیکھنا میری طرف. بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، اور ان کے سسرال سے جب ٹیلی فون آتا ہے نا اور یہ رو پڑتی ہیں کہ ابا جان بھائی جان میں تکلیف میں ہوں، تو آپ یقین کرنا کہ پھر نا شاید زندگی میں بندہ اتنا مجبور کبھی نہیں ہوتا جتنا بیٹی کے فون پہ ہو جاتا. کر بھی کچھ نہیں سکتا اور رہ بھی نہیں سکتا، تو پھر تھوڑی نیکی نہ کر لیں. جس بیٹی کو ہم کر لائے ہیں اس سے پیار شروع کر دیں، ہم اس کی غلطیوں کو معاف کرنا شروع کر دیں تاکہ کوئی ہماری بیٹی کی غلطیوں کو بھی معاف کرنا شروع کر دے. یہ سودا ہم کیوں نہیں کرتے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو رحم کر، اللہ تیرے اوپر رحم کرے گا. تو ہم کیوں نہ یہ کام شروع کریں کہ جو ہمارے ہاں ہے اس کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کر لیں، تو پھر دیکھیں معاملات کتنے تیزی کے ساتھ بہتر ہوں گے. تو میرے عزیز یہ مکافات عمل ہے، بڑی جلدی حساب دینا پڑتا ہے، بڑی جلدی، اور ایسے ہی لمبا وقت نہیں بیتتا، بس تھوڑا سا. بخاری شریف میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، غریب آدمی تھے، اللہ نے کرم فرمایا، مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھ گئے. اور یہ وہ خوش قسمت آدمی ہے جنہیں کبھی کبھی میرے نبی پاک خود ملنے تشریف لے جایا کرتے. میں نے سنا ہے وہ بن سمر کے میری عیادت کو آ رہے. تو کبھی کبھی نہ کبھی کبھی حضور بھی سرکار بھی چر ہویا نا مینوں ترلے لیندیاں تے کدی موڑ میرے ول واگا تے خواب میری چ ایک وار جیاویں میں ساری عمر نہ جاگاں. تو سرکار کبھی کبھی جاتے. اور یہ وہ صحابی ہیں، دو بندے ایسے تھے صحابہ میں جن کو حضرت عمر اٹھ کے ملتے تھے، اور جب یہ دو لوگ آتے تھے تو عمر اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے. ایک حضرت خباب اور دوسرے سیدنا بلال. فرماتے تھے انہوں نے تکلیفیں سہی ہیں دین کے لیے. حضرت خباب لوہے کا کام کرتے تھے، ان کی مالکن ام عمار بڑی سخت عورت تھی، لوہے کا کام کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ گئے. ایک دن مالکن کو پتہ چل گیا کہ یہ تو دین اسلام میں چلا گیا، تو وہ آئی بڑے غصے میں باولی ہو کر، اور آپ نے رکھا ہوا تھا وہ لوہے کی سلاخ آگ میں رکھی ہوئی تھی، تو اس نے جلدی سے وہ سلاخ اٹھائی اور جناب خباب کے سر پہ رکھ دی. جلتی ہوئی سلاخ وہ آگ کا انگارہ بن جاتی، جل گیا سر مبارک. بڑی تکلیف میں آئے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، عرض کی حضور میں تکلیف میں ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں. حضور نے کیا جملے کہے، قربان جائیں مدینے والے کی دعاؤں پر، حضور کی دعاؤں پر بھی قربان. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب نبی پاک دعا کرتے تھے تو دعا اوپر نہیں جاتی تھی، قبولیت نیچے آ جاتی تھی. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور دعا کیا کی حضور نے؟ نبی پاک نے دعا دی، اے اللہ میرے خباب کی مدد فرما، اے اللہ میرے خباب کی۔ دعاؤں کا رنگ ہوتا ہے اگرچہ ہمیں نظر نہ بھی آئے تو۔ حضور نے دعا کر دی۔ اب حضرت خباب کہتے ہیں کہ اس دعا کا رنگ میں سوچتا تھا، لیکن نا مکے کے حالات ہیں اور زیادہ کثرت سے تعداد کافروں کی ہے اور طاقت میں بھی کافر ہیں، اسلام پہ بظاہر غربت ہے۔ اب اس دعا کا رنگ کیسے نظر آئے؟ لیکن اگر کرم کرنے والا اللہ ہو تو پھر ضروری نہیں کہ ظاہری اسباب لوگوں کی نظر میں آئیں، پھر وہ رنگ بنا لیتا ہے، پھر وہ ساری رحمتیں خود بخود فرما دیتا ہے۔ حضرت خباب کہتے ہیں وہی میری مالکن عمار بیمار ہو گئی، اتنی بیمار ہوئی اس کے سر میں کوئی درد اٹھا، اتنی تکلیف کہ ہر طبیب ہر حکیم ہر جگہ گئی، جب کوئی نتیجہ نہ نکلا تو ایک طبیب نے اسے بتایا کہ سولاخ گرم کر کے نا تو سر پہ لگوایا کر، تجھے آرام آئے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر ایک دن وہ گھر آئی اور گھر آ کے مجھے کہنے لگی لوہے کی سولاخ اچھی طرح آگ میں تپا کے نا تو میرے سر پہ رکھ۔ کہتے ہیں لوہا تپ رہا تھا، میں پکڑ رہا تھا، اس پہ سر پہ رکھ رہا تھا اور مدینے والے رسول پہ درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ میں گویا میری توجہ حضور کی اس دعا کی طرف چلی گئی جو سرکار نے فرمائی کہ یہ انداز ہے قبولیت کا، یہ انداز ہے کہ کوئی جنگ نہیں کرنی پڑی، کوئی بہت زیادہ انقلاب، بس حضور نے دعا کر دی اللہ اس کی مدد فرما۔ تو کچھ فیصلے اللہ پہ بھی چھوڑ دینے چاہیے، بڑی جلدی رب کریم وہ فیصلے فرما دیتا ہے اور بڑی جلدی انصاف ہوتا۔ ہم لوگ نا احتیاط نہیں کرتے، نہ بولنے میں، نہ چلنے میں، نہ بات کرنے میں، نہ ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ کس کیٹیگری کا ہے، نہ ہم نے سفید داڑیاں دیکھنی ہیں، نہ ہم نے علم دیکھنا ہے، نہ ہم نے کوئی دین کی نسبت دیکھنی ہے، نہ ہم نے تقویٰ دیکھنا ہے۔ کیونکہ اس وقت میرے ذہن کو بات چڑھ گئی ہے تو وہ ہم نے کر کے چھوڑ دی۔ ہم نے سٹیٹس بھی نہیں دیکھنا کہ بندہ سامنے جو ہے اس کا معیار کس لحاظ کا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں جی میں بڑا جذباتی ہوں تو میں اماں کے سامنے بول پڑتا ہوں، میرے سے بات ہو جاتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں تو بالکل جذباتی نہیں، اگر اماں کے سامنے بول پڑتا ہے تو ایس ایچ او کے سامنے بھی بول کے دکھا، پھر تیرا پتہ چلے گا۔ اگر تو جذباتی ہے اور ابا کے سامنے تجھے غلطی لگ جاتی ہے تو جج صاحب کے سامنے بھی غلطی لگے نا، پھر تو تیرے جذبات کی سمجھ آئے۔ لیکن یہ غصہ بڑا سیاںا ہے، تو میں بات ٹھیک کر رہا ہوں اور میری بات میں اچھی طرح توجہ کریں۔ غصہ ہمارا بڑا سمجھدار ہے، تگڑے بندے پہ آتا یہ مڑے بندے پہ آتا ہے، غریب آدمی سمجھدار غصہ ہے۔ اوہو اتنا یہ غصہ عقل مند ہے، اتنا سمجھدار ہے کہ یہ جناب حد ہو جاتی ہے بات کرتے ہوئے۔ اور میرے ابا جی بڑی سادی مثالیں کبھی کبھی مجھے سمجھاتے تھے تو میں بڑی بات کو سمجھتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم دیہاتی لوگ بھی عجیب ہیں، گالیوں پہ لڑ پڑتے ہیں اور اتنی لمبی لڑائی ہوتی ہے کہ بات تھانے جاتی ہے، تو جس گالی کی وجہ سے ہم نے ایک دوسرے کے سر پھوڑے ہوتے ہیں وہ جا کے تھانے ہمیں 2500 گالیاں کھانی پڑتی ہیں۔ یہ ہمارا عجیب بیوقوفوں والا عمل ہے کہ جس بنیاد پہ یہاں لڑے تھے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تو وہ پھر بڑی رسیلی سجیلی بات کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے ہم سے محکموں والے لوگ کیا کرتے ہیں ہم، تو غصہ بڑا ہمارا عجیب و غریب قسم کا ہے۔ اسی طرح کا دکانداروں کا مسئلہ ہے، پائیا چینی والے پہ غصہ آتا ہے جس نے پاؤ لینی ہو، ہے نا جی، یا اس پہ غصہ آتا ہے جس نے ادھار لینا ہو۔ لیکن آئے ہائے جو کہے کہ میں نے تو اکٹھا لینا ہے 20 کلو چینی، اس پہ بھی کبھی غصہ ہے؟ اگر وہ کہہ دے توڑا ٹھیک نہیں، آتا ہے غصہ؟ کہتا ہے میں اندر سے نیا لے کے آتا ہوں۔ میں نے تو ڈاکٹروں کا یہ حال دیتا ہے، ڈاکٹروں کا، آپ یقین کریں یہ میں نیچے سے شروع ہوا ہوں، اور اگر آپ مجھے تجزیہ بیان کرنے کا کہیں گے تو میں بڑا اوپر تک جاؤں گا۔ میں نے ڈاکٹر دیکھے ہیں، ڈاکٹر حضرات، غریب آدمی بیچارہ نا جس کی کوئی سفارش آ گئی ہے کہ یہ غریب ہے تو ڈاکٹر صاحب چلو 500 روپیہ چھوڑ دیں، تو اب ڈاکٹر کا دل بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یہ جا کیوں نہیں رہا، آ کیوں گیا ہے۔ اور اگر اس کو پتہ چل جائے کہ جس شخص کے ساتھ میں نے ڈاکٹروں کو خود فون کرتے دیکھا ہے کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ تھی آپ آئے کیوں نہیں، اس لیے کہ اس کا سٹیٹس بڑا ہے۔ یہ آپ کی اخلاقی کمزوری ہے، آپ کمزور ہیں اخلاقی طور پہ، اس طرح آپ کرتے ہیں۔
تو یہ ہمارے سمجھدار جذبات، سیانے غصے اور ہماری ناراضگیاں، ان کے روپ، اس سے بچیں. کوشش کریں زندگی میں کبھی کسی پر الزام نہ لگائیں. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے کر دیں. ہم تو تیزی سے کہانی ہوتی بھی نہیں بنا لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی کرتا ہے نا جی. میرا تجربہ یہ ہے کہ بہت ساری باتیں نہیں ہوتی، لوگ پھر بھی کرتے ہیں. ہوتی نہیں سرے سے اور لوگ کرتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ، یہ بھی بخاری کتاب الاذان میں آپ کو روایت ملے گی. یہ عشرہ مبشرہ صحابی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا تھا جب یہ بیمار ہو گئے اور پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں تندرست ہوں گا بھی کہ نہیں، تو حضور نے فرمایا سعد فکر نہ کر، اللہ شفا دے گا اور تیری وجہ سے اسلام کا فائدہ کرے گا اور کفر کا نقصان کرے گا. میں نے کہا کہ ڈائریکٹ آ کے کوئی بندہ الزام لگا لے تو شریف آدمی بھلا جواب کیا دے اس کو؟ اور پھر بڑا مشکل نہیں، جس نے کچھ نہ کیا وہ بیچارہ وضاحتیں دیتا پھرے، یعنی کوئی جرم نہیں کیا اور اسے وضاحتیں، اسے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑ جائے، یہ کو تھوڑی سزا ہے. لیکن لوگ کر دیتے ہیں بلا وجہ، بغیر سبب کے، بغیر کسی وجہ کے کر دیتے ہیں. ہم سوچتے ہی نہیں، ہمارا ذہن ہی نہیں، ہمارا رویہ ہی نہیں. اور چونکہ میرا تھوڑا سا تعلق ہے اس شعبے سے، تو بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ لوگ آ کے کہتے ہیں حضرت صاحب بس وہ جب سے بہو لے کے آئیں تو تویز بڑے کراتی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے بیچاری کو کراتے؟ اور اس سبب سے ایک میں نے رپورٹ پڑھی کہ مار مار کے بحال کر دیا خامد نے کہ تویز کراتی. پہلی تو بات یہ ہے کہ تویز، آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ تویز اتنی جلدی اثر کر دیتا ہے؟ جادو کے اثرات کا انکار نہیں ہے، پر کیا آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی کہ سورۃ بقرہ پڑھیں تو جن بھی دوڑ جاتا ہے، شیطان بھی دوڑ جاتا ہے؟ کیا وہ ہمارے لیے کافی نہیں کہ سورۃ فلق اور ناس پڑھ کے سو جاؤ تو جادو اثر نہیں کرتا؟ ہمارے لیے کافی نہیں؟ ہم کیوں اتنے زیادہ کمزور نظریات کے مالک ہو گئے کہ شک کی بنیاد پر پیٹ دیا بہت زیادہ کہ تویز کراتی ہے؟ یہ اتنی کمزوری مسلمان کے نظریے میں کیسے آ گئی؟ لیکن اب الزام اس طرح کے لگائے جائیں جن کا کوئی وجود ہی نہ ہو، کوئی وجود ہی نہ ہو. وہ جی یہ اسی طرح کے الزام بیٹی لگاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اس کو نا اس کے ماں باپ سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں. تو میں نے کبھی تم نے سنا ہے پڑھاتے ہوئے؟ کہتی نہیں، وہ بیٹھا تو ہوتا ہے نا رات کو جا کے. تو میں نے کہا وہ تو جب سے پیدا ہوا ہے اماں کے پاس ہی بیٹھا ہوا ہے. تو یہ بغیر سبب کے بلا وجہ اور وضاحتیں دیتی پھرتی ہے بیچاری بوڑھی اماں کہ نہیں میں ایسی نہیں ہوں. کیوں کٹہروں میں لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں؟ اخلاقی رویے بلند کریں اور سوچ سمجھ کے بات کریں، سوچ سمجھ کے. حضرت سعد بن ابی وقاص، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اس شخص کی عظمتیں بیان کی. عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، لیکن آپ پر ایک شخص نے 3 الزام لگا دیے. اور شاید میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ لوگ بڑے سیانے ہیں، کعبے کے اندر سے مٹی لے کے بت بنا لیتے ہیں. اور یہ کسی کو کیسے معاف کریں گے؟ انہوں نے تو جناب مریم سلام اللہ علیہ پہ بھی الزام لگا دیے، حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم پہ بھی. وہ کسی شاعر نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، اور تم کون ہو کیا چیز ہے داغ قبا بھی. لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشا. یہ معافی دیتے ہیں کسی کو؟ بس ہو گئے پیچھے تو ہو گئے. 3 الزام حضرت سعد بن ابی وقاص پہ لگا دیے. پہلا الزام یہ لگایا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں یہ مال غنیمت برابر تقسیم نہیں کرتے. اور دوسرا الزام یہ لگایا کہ لشکر اسلام کو بھیج دیتے ہیں، خود ساتھ نہیں جاتے. اور تیسرا الزام یہ لگایا کہ مقدمات کے فیصلے میں عدل سے کام نہیں لیتے. ایک یہ کہ یہ لشکر کے ساتھ خود نہیں جاتے، ایک مقدمات کا فیصلہ عدل سے نہیں کرتے، اور تیسرا یہ کہ یہ مال غنیمت عدل سے تقسیم ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کو بڑی تکلیف ہوئی، ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ اگر یہ جھوٹا ہے نا تو اس کی عمر لمبی کر دے، اس کے فقر میں اضافہ کر دے، اسے فتنوں میں مبتلا کر دے. دعا کر دی، بات ختم ہو گئی. حضرت سیدنا عبد الملک بن عمیر تابی بزرگ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں میں نے اس بوڑھے کو دیکھا جس کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعائیں کی تھیں. اس نے 3 الزام لگائے تو آپ نے جواب میں 3 دعائیں دیں. آپ نے کہا اے اللہ اس کی عمر لمبی فرما، فقر میں اضافہ کر، اسے فتنوں میں مبتلا کر. آپ فرماتے ہیں میں نے اسے دیکھا اتنا بوڑھا ہو گیا تھا، کمر جھک گئی تھی، یہ بھمیں اس کی آنکھوں پہ آ گئیں،
चला नहीं जाता था। और कभी वो मालदार होता था, पर हज़रत साद बिन नबी वकास की दुआ ने इतना पीछा किया कि दर दर की भीख मांगने पे मजबूर हो गया। और बुढ़ापे में भी उसके फितने का ये आलम था कि ज़ईफ़ हो गया, औरत की ख्वाहिश रही नहीं वजूद में, लेकिन फिर भी राह जाती औरत को छेड़ देता था। और यकीनन फिर उसकी वजह से वो मार खाता था चौकों और चौराहों में। तो लोग उसे कहते थे कि तू इस उम्र में भी बाज नहीं आता। तो वो कहता था मैं तुम्हें क्या बताऊं, साद बिन नबी वकास की दुआएं मेरा पीछा करती हैं, वो मैंने उनको तकलीफ़ दी थी, तो आज तक मैं फितने में मुब्तला हूँ। फितने में कि मैं जाती जाती खातून को पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, और फिर मुझे बेइज्जती का मुंह देखना पड़ता है और रुसवाई का। तो क्यों लोग बद्दुआएं लेते हैं, और क्यों करके लोग इतना सख्त अपने आप को बना लेते हैं कि वो नेक साले और पाक लोगों के बारे में भी उनके नज़रियात इस तरह के हो जाते। खुदारा ज़िंदगी में बड़ी तकलीफ़ें आ जाएंगी अगर हम इन चीज़ों से नहीं बचेंगे। याद रखें, जैसा करेंगे फिर वैसा भरेंगे। बोलें भी सोच के, चलें भी सोच के, मुखालफत भी करें तो सोच के, और उतनी जितनी किसी की बनती है। इल्ज़ाम भी लगाएं तो खुदारा अल्लाह से डर के, फटाफट नहीं, जल्दी नहीं। आप हर चौथे बंदे के बारे में लोग नहीं कह रहे फलाना पैसे खाता है, भाई आपने दिए या आप गवाह बने जब वो खा रहा था, आपने ये कैसे बात कर दी। तो हम तेज़ी के साथ इस तरह के अमाल इकट्ठे कर रहे हैं कि जो हमारे लिए अज़ियत का सबब बनेंगे। मेरे रब ने फरमाया एहसान करो, नेकी करो, ताकि बदले में तुम्हें भी नेकी मिले। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। क्या है नेकी का बदला सिवाय नेकी के। अपनी ज़िंदगी में कोशिश करें कोई बद्दुआ ना लें, किसी को इतनी तकलीफ़ में मुब्तला ना करे कि फिर वो रब करीम के दरवाज़े पे झुके और हमारे लिए वो बद्दुआएं करे। अल्लाह के हुजूर हाजिर हों। कोशिश करें कि भूले से भी किसी शख्स को हमारी वजह से तकलीफ़ ना पहुँचे। अल्लाह हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।